السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ حدیث کے جو شارحین ہیں ان کے جو اقوال ہیں وہ علم غیب کے تعلق سے کیا ہیں۔ تو عینی شرح بخاری، فتح الباری، ارشاد الساری شرح بخاری، مرقات شرح مشکات میں حدیث نمبر 1 کے ماتحت ہے فیہ دلالۃ علی انہ اخبر فی المجلس الواحد بجمیع احوال المخلوقات من ابتدائها الی انتہائها۔ اس حدیث میں دلالت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک ہی مجلس میں ساری مخلوقات کے سارے احوال کی از ابتدا تا انتہا خبر دے دی۔ مرقات شرح مشکات اور شرح شفا ملا علی قاری زرقانی شرح مواہب، نسیم الریاض شرح شفا میں حدیث نمبر 4 میں ہے وحاصلہ انہ طبی لہ الارض وجعلها مجموعۃ کہیئۃ کف فیہ مرأۃ ینظر الی جمعها وطباها بتقریب بعیدها الی قریبها حتی اطلعت علی ما فیہا۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے لیے زمین سمیٹ دی گئی اور اس کو ایسا جمع فرما دیا گیا جیسے ایک ہاتھ میں آئینہ اور وہ شخص اس پورے آئینے کو دیکھتا ہو، اور زمین کو اس طرح سمیٹا کہ دور والی کو قریب کر دیا اور اس کے قریب کی طرف، یہاں تک کہ ہم نے دیکھ لیا ان تمام چیزوں کو جو زمین میں ہیں۔ نمبر 5، مرقات شرح مشکات میں حدیث نمبر 5 کے ماتحت ہے فعلمت بسبب وصول ذلك الفیض ما فی السماوات والارض، یعنی ما عالمہ اللہ مما فیہما من الملائکہ والاشجار وغیرہا، وهو عبارة عن سعة علمه الذي فتح الله۔ وقال ابن حجر ای جمیع الکائنات التي في السماوات بل وما فوقها كما يستفاد من قصة المعراج والارض هي بمعنى الجنس وجميع ما في الارضین السبع بل وما تحتها كما افاده اخباره علیہ السلام عن الثور والحوت الذي علیہما الارضون۔ اس فیض کے پہنچنے سے ہم نے تمام وہ چیزیں جان لی جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، یعنی آسمانوں و زمین میں وہ چیزیں جو اللہ نے بتائیں، فرشتے اور درخت وغیرہ، یہ آپ کے اس وسیع علم کا بیان ہے جو اللہ تعالی نے آپ پر ظاہر فرمایا۔ ابن حجر نے فرمایا کہ جان لی وہ تمام مخلوقات جو آسمانوں بلکہ جو اس کے اوپر ہے، جیسا کہ حدیث معراج سے معلوم ہوتا ہے، اور زمین میں ہے، اور تمام وہ چیزیں جو ساتوں زمین بلکہ جو اس سے نیچے ہیں، جیسا کہ ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے جن میں حضور السلام نے گائے مچھلی کی خبر دی جن پر زمینیں قائم ہیں۔ اشیعۃ اللمعات شرح مشکات میں اسی حدیث نمبر 5 کے ماتحت عبارت است از حصول تمام علوم جزوی و کلی و احاطہ سے یہ حدیث تمام جزئی کلی علموں کے حاصل ہونے اور اس کے احاطے کا بیان ہے۔ اشیعۃ اللمعات میں حدیث نمبر 7 کے ماتحت بیان فرمایا پس ظاہر شد مرا ہر چیز از علوم و شناختم ہمارا، یعنی تو ظاہر ہو گئی ہم پر ہر چیز، ہر قسم کا علم ظاہر ہو گیا اور ہم نے سب کو پہچان لیا۔ علامہ زرقانی شرح مواہب میں اسی حدیث نمبر 7 کے ماتحت فرماتے ہیں ای اظہرا و کشف لی الدنیا بحیث احط بجمیع ما فیہا فانا انظر الیہا و الی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامت کانما انظر الی کفی هذه اشارۃ الی انہ نظر حقیقتا دفی بہ انہ ارید بالنظر العلم، یعنی ہمارے سامنے دنیا ظاہر کی گئی اور کھولی گئی کہ ہم نے اس کی تمام چیزوں کا احاطہ کر لیا، تو ہم اس دنیا کو اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے اپنے ہاتھ کو۔ اس میں اس طرف اشارہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقتاً ملاحظہ فرمایا۔ یہ احتمال دفع ہو گیا کہ نظر سے مراد علم ہے۔ امام احمد قسطلانی مواہب شریف میں زیر حدیث نمبر 8 فرماتے ولا شک ان اللہ قد اطلعہ علی ازید من ذالک والقى علیہ علم الاولین والآخرین۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اس سے بھی زیادہ پر مطلع فرمایا اور آپ کو سارے اگلے پچھلے حضرات کا علم دیا۔ ملا علی قاری مرقات میں حدیث نمبر 17 کے تحت فرماتے ہیں یخبرکم بما مضى ای سبق من خبر الاولین من قبلکم وما هو کائن بعدکم ای من نبأ الآخرین فی الدنیا ومن احوال الاجمعین فی العقبہ۔ تم کو حضور علیہ السلام اگلوں کی گزری ہوئی خبریں دیتے ہیں اور جو کچھ تمہارے بعد پچھلوں کی خبریں ہیں وہ بھی بتاتے ہیں، دنیاوی حالات اور آخرت کے سارے حالات۔
نمبر 9، مرکات میں حدیث نمبر 19 کے ماتحت فرماتے ہیں فیہ ما کونہ من المعجزات دلالۃ علی ان علمہ علیہ السلام محیط بالکلیات والجزئیات من الکائنات وغیرہ۔ اس حدیث میں معجزہ ہونے کے ساتھ ہی ساتھ اس پر بھی دلالت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم کلی اور جزئی واقعات کو گھیرے ہوئے۔ محدثین کے اشارات سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام عالم کو اور اس میں از ازل تا ابد ہونے والے واقعات کو اس طرح ملاحظہ فرما رہے ہیں جیسے کوئی اپنے ہاتھ میں آئینہ لے کر اس کو دیکھتا ہے۔ اس عالم میں لوح محفوظ بھی ہے۔ دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ تمام اولین و آخرین یعنی انبیاء و ملائکہ و اولیاء کا علم آپ کو عطا فرمایا گیا۔ انبیاء میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت خلیل علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام داخل ہیں، اور ملائکہ میں حاملین عرش اور حاضرین لوح محفوظ بھی شامل ہیں، اور ان کا علم تو سارے ماکان وما یکون کو محیط ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا کیا پوچھنا، اس وسعت علم میں علوم خمسہ بھی آ گئے۔